السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نامی اسم گرامی سودا تھا۔ قریش کے ایک مشہور قبیلہ عامر بن لوئی سے تعلق تھا۔ باپ کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح ہے: سودا بنت زمع بن قیس بن عبد الشمس بن عیدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: الشموس بنت قیس بن زید بن عمرو بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ شموس کی والدہ خواجہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو بن زید کے بھائی کی بیٹی تھی، اس وجہ سے بنو نجار سے تعلق تھا، اور سیدہ سودا کی کنیت ام الاسود تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبالہ عقد میں آنے سے قبل سکران بن عمرو بن عبد الشمس بن عبدود کے نکاح میں تھی۔ سکران حضرت سودا کے والد کے چچا زاد بھائی تھے، اور سہیل بن عامر بن لوگ بن حاتب اور سلید کے بھائی تھے۔ آپ کے قبول اسلام کی اگر بات کریں تو ابتدائی نبوت میں مشرف اسلام ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر نامدار بھی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس بنا پر دونوں میاں بیوی کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا اور ان کے شوہر مکہ مکرمہ میں اقامت گزیر رہے اور قریش مکہ کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن جب مشرکین کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد حبشہ کی ہجرت پر آمادہ ہو گئی۔ ان میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر سکران بھی شامل تھے۔ کئی برس حبشہ میں گزارنے کے بعد جب سیدہ سودا اپنے خاوند کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئیں تو ان کے خاوند سکران کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ مورخین کے نزدیک سکران بن عمرو کا انتقال ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک سکران کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا۔ اگر ہم حرم نبوت میں ان کی آمد کی بات کریں تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کے وصال کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ مورخین کی تصریحات کے مطابق ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلی خاتون جسے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابن سعد کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد سب سے پہلی عورت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ سودا تھی۔ علامہ ابن اسیر اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رمضان المبارک 10 نبوی میں حضرت سودا سے نکاح کیا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلا نکاح تھا، اور حضرت سودا مکہ ہی میں آپ کے گھر آ گئی اور مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت سودا سے نکاح فرمایا تھا۔ ان دونوں میں پہلے کس سے نکاح فرمایا؟ سیرت نگاروں نے اس میں 2 قول نقل کیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ بعض مورخین کے نزدیک پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور بعد میں حضرت عائشہ سے عقد فرمایا، لیکن حافظ ابن کثیر نے مسند امام احمد کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد آپ نے پہلے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتی ہیں میرے بعد سب سے پہلے آپ نے جس سے نکاح کیا وہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان روایات میں تطبیق کی ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا اور ان کے بعد آپ نے سیدہ سودا سے نکاح کیا۔ البتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی میں آپ کے ہاں آ گئی تھی، لیکن سیدہ عائشہ کی رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے غمگین اور پریشان تھے۔ وہ ہر مشکل وقت میں آپ کی غم گسار اور غم خوار تھی۔ اب آپ کی دلداری اور غم گساری کرنے والی کوئی نہ تھی۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی
کہ یا رسول اللہ آپ کو ایک مونس و غم گسار رفیق کی ضرورت۔ آپ نے فرمایا ہاں، گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تھا۔ خولا نے کہا کیا میں آپ کے لیے کہیں پیغام نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناسب ہے، اور عورتیں ہی اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ آپ نے فرمایا کس جگہ پیام دینے کا خیال ہے؟ خولا نے کہا اگر آپ کنواری سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کی بیٹی عائشہ سے نکاح فرمائیں، اور اگر بیوہ سے چاہیں تو سودا بنت زمعہ موجود ہے جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کا اتباع کیا۔ آپ نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ خولا اول سودا کے پاس گئی اور کہا اللہ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ حضرت خولا نے کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا پیام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نے فرمایا مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں یہ بتائیں۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں سودا کے والد کے پاس گئی جو نہایت بوڑھے تھے اور انہیں جاہلیت کے طریقہ کے مطابق انعام صباح کہہ کر سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کون ہے؟ میں نے جواباً عرض کی خولا۔ انہوں نے کہا مرحبا، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت خولا نے جواب دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شریف کف میں، لیکن معلوم نہیں سودا کی کیا رائے ہے۔ حضرت خولا نے کہا اسے یہ پیشکش قبول ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر زمعہ نے اپنی صاحبزادی سودا سے نکاح کی اجازت طلب کی۔ ان کے مبارک الفاظ اس طرح تھے اے جان پدر، یہ خولا کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ میرے نزدیک انتہائی عزت دار گھرانہ ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرا نکاح ان سے کر دوں؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں، میری رائے بھی یہی۔ اس طرح بحسن خوبی اور خوش اسلوبی سے تمام مراحل طے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی قدر نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح ہو جانے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت تک دولت ایمان سے محروم تھے آئے، اور انہیں معلوم ہوا کہ سودا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جسے سخت رنج ہوا اور اپنے غم و علم کا اظہار سر میں خاک ڈال کر کیا۔ بعد ازاں جب وہ دولت ایمان سے سرفراز ہوئے تو ساری زندگی اپنی اس حماقت پر افسوس کرتے اور کف حسرت ملتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جب سکران کی نکاح میں تھی تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور آ کر ان کی گردن کو چھوا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے خاوند سکران سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تیرا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پھر خواب میں دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور چاند ٹوٹ کر ان پر گر گیا ہے۔ یہ خواب بھی انہوں نے شوہر سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں عنقریب انتقال کر جاؤں۔ چنانچہ اسی روز سکران بیمار پڑے اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اگر ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی بات کریں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک مکہ معظمہ میں اقامت گزیر رہے۔ پھر جب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو مکہ میں چھوڑ گئے، جن میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ مدینہ پہنچ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن عارصہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا اور فرمایا ایک اونٹ قدید کے مقام سے خرید لینا تاکہ حضرت فاطمہ ام کلثوم اور حضرت سودا کو لے آئیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ اپنے کنبے کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر گئے، جن میں صدیقہ
جن میں سیدہ صدیقہ اور ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھیں۔ اگر ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیے کی بات کریں، ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد اور فربہ اندام تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے انہیں دیکھا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی، کیونکہ دوسری ازواج مطہرات سے وہ بلند و بالا تھی۔ دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت باہر جایا کرتی تھیں۔ ایک رات سودا بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلی۔ چونکہ وہ بہت دراز قد عورت تھیں، حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر کہا، اے سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ازواج بلا پردہ باہر نہ نکلا کر۔ اگر ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی کی بات کریں تو ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں بلند شان کی عامل تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ عبادت، تقوی اور زہد والی خاتون تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ اس پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سختی سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کو بھی نہ گئی۔ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب رسول خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ارشاد کے بعد سب ازواج مطہرات نے آپ کے انتقال کے بعد کئی حج کیے، لیکن سیدہ زینب بنت حجش اور سیدہ سودا بنت زمعہ نے آپ کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور برابر گھر میں رہی، اور فرمایا کرتی تھی، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے خیال پیدا نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی۔ ان میں صرف اتنی بات تھی کہ مزاج میں تیزی تھی جو ظاہر ہو جاتی تھی اور جلد چلی جاتی۔ اگر آپ کی ظرافت کی بات کریں، ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں ظرافت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ہنسا دیتی۔ ایک مرتبہ عرض کرنے لگیں کہ کل رات میں نے آپ کے پیچھے نفل نماز پڑھی، باوجود کہ میں ساتھ تھی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا جس سے مجھے نکسیر پھوٹ جانے کا خوف، اور میں نے اس ڈر سے اپنی ناک پکڑ لی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اگر ہم آپ کی سخاوت کی بات کریں تو اس زمانہ کی مسلمان عورتوں میں اس دنیا کی فانی چیزوں کو جوڑ جوڑ کر اور گن گن کر جمع کر کے رکھنے کا دستور اور رواج نہ تھا، اور اس دنیا اور اس کی چیزوں کے فانی اور ختم ہونے کا تصور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا، لیکن بعض عورتیں اپنی طبی فیاضی و کشادہ دلی کی بنا پر اس میں خاص درجہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس میں کافی رقم تھی۔ لانے والے سے پوچھا، اس تھیلی میں کیا ہے؟ وہ بولے، درہم۔ فرمایا، کیا کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت وہ سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ والمؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ طائف سے آئی ہوئی کھالیں خود بناتی تھی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں خرچ کر۔ اگر ہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما میں حشر کی تمنا کی بات کریں، ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر رسیدہ اور بوڑھی ہو گئیں تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے اور وہ شرف محبت اور شرف زوجیت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ قیامت کے روز آپ کی ازواج میں سے اٹھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے شوہر والی خواہش تو ہے نہیں، آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں، میں اپنی باری عائشہ کو ہبہ کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر راضی ہو گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس پیشکش سے خوش ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے اپنی زوجیت کے شرف سے محروم نہ فرمائیں، اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، تو
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال نامناسب رویہ یا بے پرواہی کا ہو سو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو فارغ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنانے کے لیے بلایا، لیکن سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے دنیا کی رغبت نہیں ہے، میں تو آپ کی بیویوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے دن جو ثواب ان کو ملے وہ مجھے بھی ملے۔ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار کا یہ عدیم النظیر اور فقید المثال واقعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر اور محبوبہ کو اپنی باری کا دن تفویض فرما کر اپنے شوہر کی رضا کا تمغہ بھی حاصل کر لیا اور اپنی سکن کو بھی راضی کر لی۔ قربان اور میرے ماں باپ معلم ہادی کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے نیک و صالح عورت کی صفات میں پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی ان امرہا اطاعہ، اگر شوہر بیوی کو حکم دے تو بیوی اس کے حکم کو بجا لائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں سے یہ ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دی۔ ان کا یہ جذبہ ایثار اس وجہ سے تھا کہ وہ اس محبوبہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارگاہ نبوت میں تقرب حاصل کریں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری کا دن اور رات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی۔ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے پاس باری باری رات گزارا کرتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 2 راتیں بسر فرماتے تھے۔ اگر ہم بات کریں حجاب کے بارے میں تو عرب کے قدیم طرز کے مطابق عورتیں قضاء حاجت کے لیے صحرا کو جایا کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ عورتوں کے لیے پردہ کا حکم نازل ہو جائے، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پردے کے وہ بہت خواہاں تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بغیر حکم جاری نہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی بیویاں بھی دیگر صحابیات کی طرح رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے جنگل جایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کو جا رہی تھی کہ راستہ میں حضرت عمر کا سامنا ہوا۔ سیدہ کے طراز قد ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا، اگرچہ وہ کپڑوں میں اچھی طرح لپٹی ہوئی تھی، پھر بھی قد کی وجہ سے پہچان ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی اے سودا ہم تمہیں پہچان گئے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالی نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ایک رات سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ راستہ میں حضرت عمر مل گئے۔ سیدہ سودا دراز قد اور فربا اندام تھی، جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا اور بولے سودا ہاں خدا کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے اور رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ کی دست مبارک میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ حضرت سودا نے داخل ہوتے ہی عمر کی شکایت کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی تو عمر نے مجھے یہ باتیں کہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ اب بھی ہڈی آپ کی دست مبارک میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مناسک میں رعایت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ اس موقع پر آپ کی تمام ازواج مطہرات ہمراہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل تھا، کیونکہ آپ دراز قد اور فربا اندام تھے، تیزی کے ساتھ چل پھر نہ سکتی تھی بلکہ سست رفتار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی
کہ لوگوں کی مزدلفہ سے مینا روانہ ہونے سے قبل انہیں جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا رات ہی میں لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہوگی، کیونکہ انہیں بھیڑ میں چلنا دشوار تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں، اگر میں بھی سیدہ سودا کی طرح اجازت طلب کر لیتی تو ہر خوشی سے مجھے زیادہ پسند ہو۔ اگر ہم آپ کی رحلت کی بات کریں تو ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت مطلع میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو۔ انہوں نے ظاہری ہاتھ کی لمبائی سمجھی، ہاتھ ناپے گی تو سب سے دراز ہاتھ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ کی مراد سخاوت اور فیاضی تھی۔ علامہ ابن عبد الاکبر سے روایت ہے، میں ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیان کی ہے، اور یہی قول علامہ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے اور لکھا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 84 ہجری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی، اور واقدی نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن جوزی کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی وفات 54 ہی کی ذکر کی۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ واقدی کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر ان کا سال وفات 54 ہجری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں مسند صحیح روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 ہجری میں وفات پائی ہے، اس لیے ان کا زمانہ وفات 22 ہجری ہوگا۔ تاریخی خمیس میں ہے کہ یہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پہلے شوہر سکران سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا۔ انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں جو ہوئی تھی جام شہادت نوش فرمایا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اگر ہم آپ کی روایت کردہ احادیث کی بات کریں تو حریم نبوت میں رہنے کی وجہ سے ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دن رات ارشادات نبوت سے مستفید ہوتی تھی۔ تاہم کتب احادیث میں ان سے صرف 5 احادیث مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا یحییٰ بن عبد الرحمن بن زرارہ نے ان سے روایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔